جناب پانی ختم ہو گیا ہو. وہ کتنی بڑی نیڈ ہے, یاد رکھیے گا, مدنی چل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں, اور یہ بڑی کمال کی تحقیق ہے. اس کائنات کا جو رابطہ ہے زندگی سے, یعنی اگر یہ دنیا زندہ ہے, میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کر دوں تو یہ صرف اور صرف بارش کی وجہ سے زندہ ہے. There is the link of life of this universe is from rain. بارش سے یہ کائنات چل رہی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کیوں, میں اس کو پروف کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ انسانی باڈی کے لیے پانی ضروری کتنا ہے اور اس کی نیڈ کتنی ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے جتنا بھی وزن ہے, اگر کسی کا 100 کلو وزن ہے تو 70 کلو اس کے جسم میں لکوڈ ہے, 70 کلو پانی ہے دوسرے لفظوں میں, چاہے وہ خون کی شکل میں چاہے وہ پانی کی شکل میں. یعنی 70% آف our باڈی جو ویٹ ہے وہ پانی میں, باقی چیزیں دوسری ہیں. تو اب ذرا غور کیجئے کہ جیسے ہی یہ لیول کم ہوتا ہے نا, چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو وہ رونا شروع کر دے گا اس کو, کیونکہ وہ کہہ تو نہیں سکتا پیاس لگی ہے. اگر 7.5 ارب لوگ اس کائنات میں ہیں اور سب کو اپنی باڈی کا وہ ریشیو مینٹین کرنے کے لیے پانی کتنا ریکوائرڈ ہوگا, اللہ سب کو پانی پہنچا رہا ہے. 7 ارب لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس تک پانی نہیں پہنچتا. پانی نہیں پہنچے گا تو وہ پیاسا مر جائے گا, نمبر 1. اور صرف انسان کو پانی نہیں چاہیے, کائنات میں جتنے جانور ہیں, جتنے پرندے ہیں, جتنے درخت ہیں, آپ اگر حساب کریں نا کہ ریکوائرڈ آف واٹر ان یونیورس, روزانہ دنیا کو کتنا پانی چاہیے چلنے کے لیے. اب اس پانی کو, اگر یہ پانی قیمت سے ہوتا تو غریب تو پیاسے مر جاتے. اللہ نے اس پانی کو جتنی ضرورت تھی اتنا مہیا کر دیا, آسان کر دیا اور فری رکھا. آپ دیکھیں اس کو کرنے کے لیے محنت کوئی نہیں ہے. اب آئیے یہ پانی ملتا کیسے ہم کو, ہم اور آپ تو روزانہ پانی پی رہے ہیں. سمجھیے ذرا, پانی کا دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ صرف بارش ہے. ہاں یہ جتنی نہریں چل رہی ہیں نا جو ہم پانی پی رہے ہیں, جتنے کنویں ہیں, بیسیکلی اس کی سٹارٹ بارش سے ہے. اب ذرا سمجھیے اللہ کی قدرت کا نظام دیکھیں. سمندر دنیا میں 67% پانی ہے آلموسٹ, لیکن وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے. 33% جو خشکی ہے ان سب کو پانی چاہیے, اللہ کی شان دیکھیں, مگر اللہ نے 67% کائنات میں پانی رکھا وہ پینے کے لائق نہیں ہے. اب یہ پینے کے جو لائق پانی نہیں ہے وہ لائق کیسے ہو ان 33% دنیا والوں کے لیے, زمین والوں کے لیے. اگر آپ کیلکولیٹ کریں 7 ارب, ایک تحقیق میں نے بیان بھی کی تھی کہ 7 ارب اگر انسان ہے تو 70 ارب جانور ہیں, 10 ٹائم ملٹیپلائی 700 ارب پرندے ہیں. ٹھیک ہے, درختوں کی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ کتنے, تو اربوں خربوں ہوں گے. تو اگر ان سب کو کیلکولیٹ کریں تو بلینز اینڈ بلینز گیلنز ڈیلی ریکوائرڈ ہے. اب آپ دیکھیں قدرت کا شاہکار, دھوپ پڑتی ہے اور یہی جو بخارات کی صورت میں سمندر کا پانی پہلے آسمان کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, سائنس یہ کہتی ہے نا, اربوں ٹن پانی, ناٹ گیلنز, اربوں ٹن پانی روزانہ کی بنیاد میں آسمان پہ جا رہا ہے بادلوں میں. مجھے بتائے وہ پائپ لائن کہاں ہے, یہ کس موٹر کے ذریعے اوپر جا رہا ہے, اور کون سا پائپ ہے جو اس کو اوپر لے کر جا رہا ہے, کون سا نظام ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جناب, پہنچ گیا اوپر. آپ سب نے جہاز میں سفر کیا ہے, میری تو آدھی زندگی اسی میں گزر گئی ہے. اب میں جب بھی جہاز میرا بادلوں کو کراس کرتا تو میں, کدھر ہے وہ ٹینکی جس میں پانی پڑا ہوا ہے, کہاں محفوظ ہو رہا ہے, کون سی ٹینکی ہے, جہاز 1 سیکنڈ میں بادلوں کو کراس کر جاتا ہے, نظر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اربوں ٹن, تھوڑا بہت پانی نہیں ہے. بارش برسے کبھی اس کا وزن کرو تو کتنا ٹن پانی برستا ہے. یہ محفوظ کہاں ہے, نوبڈی ایون سی نہیں کر سکتا, اس کو دیکھ نہیں سکتا. یہ بادلوں میں پانی ہے, اچھا یہ وہ اوور ہیڈ ٹینک ہے جو ہمیں نہیں پتا کہاں ہے لیکن سیو ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد بارش برستی ہے لیکن گیا تو کھارا پانی تھا اوپر, جی نیچے آیا the most best mineral water in the world, وہ ریننگ واٹر. اللہ نے مائع مبارک کہا نا قرآن میں, یہ فلٹر پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے. آپ ذرا سوچئے, وہ پائپ لائن کدھر ہے, وہ اسٹوریج کدھر ہے, وہ فلٹر پلانٹ کدھر ہے. چلیں جناب یہ بھی سمجھ آ گیا, قدرت کا نظارہ ہے, صاف ہو گیا, پانی دنیا کو مل گیا. اب سوال یہ ہے کہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں دنیا میں, پاکستانیوں کو یہ نعمت پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سمندر والی ملک ہیں. دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جن میں سمندر ہی نہیں ہے, ان کے پورٹس ہی نہیں ہیں, وہ کسی اور ملک سے امپورٹ کرتے ہیں, پھر اپنا سامان بذریعہ روڈ منگواتے ہیں. اب سوال یہ بنے گا کہ اگر یہ پانی اوپر جاتا اور برس جاتا تو جو ملک سمندر کے کنارے ہوتے ہیں ان کو پانی مل جاتا. جو پشاور ہے ہمارا, وہ تو وہاں سمندر نہیں ہے, وہاں پانی کیسے جاتا ہے. اللہ کا ٹرانسپورٹیشن نظام دیکھیں, ہوا چلائی کہ یہ جو ٹینک بھرے ہوئے اوپر پانی کے بارش کے ہیں, یہ ہوا کے ذریعے پشاور تک بھی پہنچتے ہیں, ان ملکوں تک بھی جاتے ہیں کہ جہاں سمندر نہیں ہے. یاد رکھیے گا بارش جو ہے ملی سمندر سے ہے, لیکن برس رہی ہے اس جگہ پر جہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے. اللہ نے ادھر وہ بادل پہنچا دیے. ٹھیک ہو گیا. اب پانی برسا, چلے جناب پانی مل جاتا, جتنی پیاس لگتی اتنا برستا, پھر سنبھالتے کدھر اس پانی کو. اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس پانی کو اسٹور کر لیتی ہے. یہ زمین پانی ایکسٹرا چوس لیتی ہے. اب آپ بورنگ کر کے اس کو نکال لیں, آپ کنواں کھود کے نکال لیں, کمال دیکھیں زمین کے اندر جا کر پانی باہر نکلتا ہے وہ بھی صاف نکلتا ہے, نہ اس میں کوئی گندی آمیزش ہوتی ہے, وہ بھی پانی پینے کے قابل رہتا ہے. اللہ نے نیچے بھی یہ نظام دیا, یہ انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ہو گیا. اچھا جناب, اب ہمارے فریج میں ہم کیا کرتے ہیں, پانی ایکسٹرا ہوتا ہے تو ہم ٹھنڈے برف جما لیتے ہیں.
اللہ کا نظام دیکھیں کہ بہت گرمی پڑی, زمین بھی سوکھ گئی, پانی نکال کے ختم ہو گیا, لیکن جن دنوں میں بارش برسی تھی نا تو جو ناردرن ایریاز تھے, شمالی علاقہ جاتے, وہاں برسنے والی بارش بن گئی برف ساری, وہ بن گئے سارے گلیشیئر, وہ آپ کا کولڈ اسٹوریج میں پانی جمع ہو گیا. جیسی گرمی پڑی, دنیا کی نیڈ بڑی, لوگوں کی پیاس بڑی, اس برف نے پگھلنا شروع کر دی اور وہاں سے ندیوں کا نظام شروع ہوا. وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں تو پورے دنیا کو پانی ملنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب نیڈ بڑھتی ہے تو اسٹوریج پہلے ہو جاتی ہے. سردیوں میں پانی اسٹور ہو رہا ہوتا ہے, گرمیوں میں آپ کو سپلائی ہو رہا ہوتا ہے. 7.5 ارب لوگوں کو روزانہ رب پانی پلا رہا ہے, جتنا چاہیے اتنا پلا رہا ہے, بغیر کسی قیمت کے پلا رہا ہے. ہر پیاس پر, ہر گلاس پر پیتے وقت کہو فبأي آلاء ربكما تكذبان. ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی. آپ سپلائی دیکھیں اور سپلائی کا نظام دیکھیں, یہ کیسا خودکار نظام ہے. کائنات کو بنے ہوئے لاکھوں سال لوگ بتاتے ہو گئے ہیں, مگر کبھی ایسا نہیں ہوا اور لوگ کروڑوں کی تعداد میں مر جائیں. لیکن یہ اگر بارش رک جائے, اب اس کی نیڈ سمجھیے کہ دنیا کا, لائف کا اگر کنیکٹیوٹی ہے تو وہ بارش. حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے. دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے. یہ وہ تاریخی نہر ہے کہ جس کو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا, اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا. وہاں 4 نہریں تھیں, 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں, اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں. سبحان اللہ. دریائے نیل اور دریائے فرات جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتے ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے. بہرحال اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے. فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے, اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا, اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے, یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا, اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے, اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی, عوام لڑیں گے. یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا, جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا. اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 آدمی, جی ہاں 99 لوگ قتل ہو جائیں گے. اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے. ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے. اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے, یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے, وہاں ٹھہرے بھی نہیں, کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی. نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا, بلائیں آئیں گی. یہ مال, یہ سونا, یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا. یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں, بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے. یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین, بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے. ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں بچائے, دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے, اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. نقصان ہے مگر وہی نیکی گناہ بن جائے, میں تو مارا گیا نا, کتنا بڑا لاس ہو گیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری ہے کیا. تو ریاکاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر, چھوٹا شرک, وہ کیا ہے؟ ریا, یعنی دکھاوے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو. یعنی اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں, ان سے جزا لو جن کے لیے نیکیاں کی تھیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی سب کو بتانا ہے, روزے رکھے سب کو بتانا ہے, قرآن پڑھا سب کو بتانا ہے, حج پہ گئے سب کو بتانا ہے,
वो नेकियां जो नॉर्मली इंसान अकेले में करता है, मगर वो भी बतानी है। वो पहले सुनते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। अभी पिछले दिनों सैलाब आया था तो कोविड के मामलात आए थे, कई लोग माशाल्लाह सदका खैरात देने गए, अच्छी बात है, ये बड़ी नेकी है। मगर आपने तमाशे भी देखे होंगे कि एक एक आटे के बोरे पर 5-5 बंदे खड़े होकर उस गरीब के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अब बताओ ना, उस गरीब की गुर्बत का और कितना मजाक उड़ाना है। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालो, एहसान जताकर तकलीफ पहुंचाकर सदके जाया ना करना। लेकिन ये हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतनी पुरानी पुरानी नेकियां लोगों को याद हैं। वैसे एक छोटा सा सवाल कर लेता हूं, इतने सारे माशाल्लाह नमाजी बैठे हैं, आप में से कई ऐसे होंगे, बल्कि शायद सारे हम ऐसे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूंगा, जिनको अपनी 25 साल पुरानी नेकी भी याद है। 1990 में कोई हज पे गया होगा, उसको वो भी याद है। 1980 में उम्रा किया होगा तो वो भी याद है। बचपन में कोई कुरान पाक खत्म किया होगा, वो भी याद है। यानी हमें तो तजुर्बा है ना, हम तो लोगों से मिलते हैं। हमारा तो हाल ये है कि हम कभी किसी से मिलने जाए ना, हजरत कैसे हैं, तबीयत कैसी है, बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मैं 1995 पे हज पे भी गया था, तो 2000 में भी हज की सआदत मिली, और 2015 से तो हर साल उम्रे पे जा रहा हूं। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। रजब, शाबान, रमजान के हम रोजे भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद की भी आदत है। हाजी साहब, किसने आपसे ये सब पूछा था? मैंने तो तबीयत पूछी थी आपसे, और आपने अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां जो हैं 3-4 मिनट में बयान कर दी। अच्छा, हिम्मत नहीं होती कहने की, लेकिन चले आज कह देता हूं कि जनाब, आपको 2004 वाला हज याद है, आपको पिछले 10 साल पुराने उम्रे याद हैं, कल झूठ बोला था वो याद है, आज सुबह आपने मोबाइल में कुछ हराम देखा था वो याद है, यानी 15 साल पुरानी नेकी याद है, गुनाह याद नहीं है। याद रखिए, ये हमारा साइकिल ही गलत है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, नेकी करके भूल जाओ और गुनाह करके याद रखो, क्योंकि पता नहीं नेकी कबूल होगी कि नहीं, इखलास है कि नहीं। गुनाह की सजा